बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का इस्लाम आबाद का जलसा बज़ाहिर लगता है कि कोई सियासी जमूद टूटा है, क्योंकि पीटीआई के बारे में जो रियासती और हुकूमती पॉलिसी थी उसमें किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा था और पीटीआई को 9 मई के बाद से कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, बिलखसूस पंजाब में और सिंध की सतह पर। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जलसे ज़रूर किए पीटीआई ने, क्योंकि वहाँ उनकी सूबाई हुकूमत थी, लेकिन पंजाब में तो उनको किसी किस्म की सियासी सरगर्मी करने की बाकायदा कोई इजाज़त नहीं थी। जब भी अदालत की तरफ से इजाज़त मिलती थी जलसे की तो उसका मुकामी इंतज़ामिया एनओसी जारी नहीं करती थी और सिक्योरिटी के बहाने बनाकर पीटीआई को किसी किस्म की सियासी सरगर्मी की कोई इजाज़त नहीं थी। पीटीआई पर 9 मई के बाद जो अताप जारी है और शायद आगे भी जारी रहे, लेकिन उसमें ये सियासी जलसा लगता है कि बारिश का पहला कतरा है सियासी सरगर्मी की बहाली के तनाजुर में पीटीआई के लिए। ये जलसा कितना बड़ा था और कितना छोटा था, इसमें कितने लोग शामिल हुए और कितने लोग शामिल नहीं हो सके, ये बहस बेमानी है। असल चीज़ ये है कि इन हालात में जहाँ रियासती और हुकूमती सतह पर पीटीआई पर मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियाँ हैं, उनकी मरकज़ी क़यादत इमरान खान समेत लोग जेलों में हैं। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद, इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा और बहुत से लोग इस वक्त जेलों के अंदर कैद हैं। इस माहौल में, इस सियासी घुटन में जो पीटीआई के बारे में हमें नज़र आती है, उसमें ये सियासी जलसे का होना खुद पीटीआई के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। आपको मालूम है कि पिछला जलसा जो है वो सुबह 9 बजे की एक स्पेशल मुलाकात जो है आज़म सवाती और इमरान खान के दरमियान होती है और वो जलसा पोस्टपोन हो जाता है और उन्हें यकीन दहानी कराई जाती है कि 8 सितंबर का जलसा ज़रूर होगा, आप उसकी भरपूर तैयारी करें। फिर हमने देखा कि वो जलसा हो गया और अगरचे हुकूमत ने उसमें एक बेपनाह इंतज़ामी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। जो एनओसी जारी किया गया 4 बजे से 7 बजे तक का, उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन उसके बावजूद जलसा हो गया और पीटीआई के जो सरगर्म कारकुन थे, जो पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम तर रुकावटों के बावजूद जलसा गाह पहुँचे और बहुत बड़ी तादाद जो है जलसा गाह नहीं पहुँच सकी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रास्ते बंद थे। वहाँ जो तकरीरें हुई हैं उसमें कुछ तलखी नज़र आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उसके अलावा बाज़ लोगों ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है इस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर में, हुकूमत के तनाजुर में। बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद ये जलसा किसी न किसी ख़ास एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ ज़रूर पिघली है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस दफ़ा जलसा नहीं रोका और बल्कि जलसा नहीं रोका, उनको किसी न किसी शक्ल में सहूलतकारी भी दी गई और ये जाहिर करता है कि कुछ बातचीत पीछे चल रही है। अब इस जलसे के हवाले से देखिए तो एक तो जो मैंने कहा कि सख्त गुफ्तगू की, उससे शायद एक मैसेज ये देना भी मकसद था हुकूमत को कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई है। दूसरी तरफ अपने लोगों को मुतमईन भी करना था कि हम अभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस किस्म का माहौल बना वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। एक बात, अब उन्होंने उस जलसे में 2 बातें की हैं। एक जलसा लाहौर के अंदर रखा जा रहा है सितंबर के आखिरी हफ्ते में, जो बड़ा जलसा करने की कोशिश की जाएगी और अब देखना ये होगा कि पंजाब में उनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वोटर की तरफ से नहीं, सपोर्टर की तरफ से नहीं, इमरान खान के हामियों की तरफ से नहीं, वो हमायत बदस्तूर मौजूद है। असल चीज़ ये देखनी है कि पंजाब की हुकूमत उनको कितनी स्पेस देती है। क्या इस जलसे को बुनियाद बनाकर, क्योंकि कल से कहा जा रहा है कि इन्होंने जलसे के अंदर काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ की हैं उस एनओसी की जो मुकामी इंतज़ामिया ने जारी किया था, क्या उन सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर और उन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर लाहौर का जलसा जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है और उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी?
کیا اس کا NOC جاری نہیں ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک اور تلخ ماحول جو ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ ورسز PTI کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اگر لاہور کا جلسہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی موسم تبدیل ہو چکا ہے اور PTI کو آہستہ آہستہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل رہی ہے، اور یہ جو اجازت مل رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ خود PTI کے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مفاہمت کا کوئی راستہ نکل سکے۔ حکومت اس سارے معاملے میں لا علم نظر آتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جلسے کی جو کامیابی کا پہلا نقطہ ہے کہ جس طریقے سے حکومتی وزراء نے پریس کانفرنسیں کی، جس طرح سے عمران خان کو اسرائیل کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ چوٹ بڑی گہری لگی ہے حکومت کو۔ رانا ثناء اللہ ہوں، خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں اور تارڑ صاحب ہوں، یہ سب جس انداز کی شدت کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیان بازی کر رہے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جلسہ واقعی کامیاب ہوا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی ہے، KPK سے وہ لوگ، خاص طور پہ جو قیادت کے لوگ ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ شامل نہیں تھے، اور جو لوگ شامل نہیں تھے وہ بنیادی طور پہ علی امین گنڈا پور سے کافی تحفظات رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ KPK کے جو تنظیمی اختلافات ہیں وہ بھی کل ہمیں دیکھنے کو ملے، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا شو تھا۔ علی امین گنڈا پور نے کافی سخت گفتگو بھی کی، چیلنج بھی کیا۔ ملٹری کورٹ میں عمران خان کے مقدمہ چلانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل سکے، اور پھر انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہے کہ اکتوبر تک اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم اڈیالہ جیل کے باہر ہوں گے اور عمران خان کو چھڑائیں گے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کل سے جو میڈیا کمنٹیٹر باتیں کر رہے ہیں مختلف تجزیوں میں، مختلف پروگراموں میں، ان کے بقول بھی سیاسی موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ جیسے ہم گرمی سے نکل کر سردی کی طرف جا رہے ہیں، اور گرمی کی جو شدت ہے، اس کی جو حدت ہے، اس کی کمی ہوئی ہے، اور ہم سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ سیاسی موسم کے اندر بھی جو شدت ہے اور جو حدت ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے۔ لیکن اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا PTI کی موجودہ قیادت جو اس وقت جیلوں سے باہر ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہ کرے۔ اگر وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرے گی تو یقینی طور پر پھر اسٹیبلشمنٹ میں اور PTI کے درمیان ڈیڈ لاک دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حکومت کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پس پردہ، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو بات چیت پس پردہ چل رہی ہے، اگر وہ نتیجہ خیز ہو گئی تو پھر اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون خاص طور پر اس پہ پریشان نظر آتی ہے۔ ان کے بہت سے وزراء کہہ چکے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ ہم سے چھپایا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہنا کہ اگر عمران خان رہا ہو گئے، عمران خان باہر آ گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک پیغام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرے کیا؟ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا سیاسی بنیادوں پر، معاشی بنیادوں پر، انتظامی بنیادوں پر، سیکیورٹی بنیادوں پر، وہاں تو حکومت کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے اس طرح سے تو حکومت کا نظام چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ الٹرنیٹ راستہ اختیار کرے، ایک ایسا راستہ جو ہمارے لیے معاشی امکانات کو پیدا کر سکے۔ اور اب عمران خان کی رہائی میں ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نیب ترامیم کے حوالے سے آیا ہے، اگر اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی اس کو تسلیم کرنا پڑا ہے، اور اب وہ بھی جو نیب کی ترامیم کا فائدہ اٹھا کر اس جو اپنی انہوں نے درخواست ہے وہ عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ اور اگر عمران خان کے خلاف اب کوئی نیا مقدمہ ایسا نہیں بنتا جس سے عمران خان کو مشکل پڑے، تو پھر لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ اب ان مقدموں کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے، وہ جان نہیں ہے جو عمران خان کو مزید اندر رکھ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود
بنیادی سوال وہی ہے، اور میں بار بار اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ اصل فیصلہ، اصل لڑائی، اصل گروپ، اصل ڈسکشن، اصل مکالمہ، اصل ریکنسیلیشن دو ہی لوگوں کے درمیان ہونی ہے فی الحال، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان۔ اگر ان کے درمیان سے کوئی راستہ نکلتا ہے تو پھر ایک بڑا بریک تھرو ہوگا، لیکن اس کے باوجود اب وہ بریک تھرو ہو، ابھی فوری طور پہ نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کی بحالی بظاہر اب نظر آنی شروع ہو چکی ہے، اور اگر یہ لاہور کا جلسہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مختلف شہروں میں جب جلسے ہوں گے تو وہ پھر ایک اور منظر پیدا کریں گے، اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، جو سہمے ہوئے ہیں، جو خوف ہے ان کے اندر کہ شاید ہم اگر باہر نکلیں اور پولیس ہمیں پکڑ لے، وہ چیزیں مجھے لگتا ہے وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر باہر نکلنا نہیں چاہتے، لیکن جس قسم کا ماحول بنا ہوا تھا، جس قسم کا اس وقت حالات بنا دیے گئے تھے، وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی صرف ڈیجیٹل میڈیا کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا تھا، لیکن اب جس طرح سے وہ کل جلسوں میں آئے، اور ہم نے دیکھا ہے کل جلسوں کے اندر کافی گرم جوشی نظر آئی ہے، بڑے بڑے قافلے جو ہیں پنجاب سے اور باقی جگہ سے نکلے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لیے اوورآل ایک اچھا سائن ہے اگر وہ ذرا تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، ٹھہر ٹھہر کے کھیلے، وکٹ کے اندر جو ہے اس کو T20 بنانے کی بجائے ایک ٹیسٹ میچ اور ون ڈے میچ کے درمیان کھیلنے کی کوشش کرے، وقفہ لے اور اسٹیبلشمنٹ سے بلا وجہ کا ٹکراؤ نہ پیدا کرے، ایک ریکنسیلیشن کی بات کرے، واضح پیغام دے کہ ہم کسی قسم کی دشمنی میں، کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، آگے جا کر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے ایشوز کے اوپر ایک بڑی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، تو پھر یقینی طور پر پی ٹی آئی کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا، اور نقصان اگر ہوگا تو صرف اس اتحادی جماعتوں پر مشتمل حکومت کو ہوگا جو پہلے ہی ایک بہت بڑے خسارے کا شکار ہے، اور مزید خسارہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔